شریر یہاں اترے بول نگاہ شوق کی گئے انتہا مدینے میں غم خیال نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے ہاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں سب نے مدینے جانا ہاں سب نے مدینے جانا کر لو تیاریاں تیرا محمد والا لہندا پہ اتاریاں تیرا محمد والا لہندا پہ اتاریاں آب زمزم میں پیوا اوتھے میں مراں تے جیوا آب زمزم میں پیوا اوتھے میں مراں تے جیوا صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے جو وہاں پہ گئے نا یہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ جالیاں آتی ہیں سامنے وہ دربار سامنے آتا ہے تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے وہ ان کے اوپر تو اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں عرضاں گزاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیار مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے کیوں مدینے جانا چاہتے ہیں کیوں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں بھائی سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں بھائی رہیاں مہک جیوے جنت دیاں گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اینا گلیاں چریا سونا پھردا سانوں ویکھنے دا چاہ بڑا چردا ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشاں
جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم صلو علی الحبیب میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے تم بھی دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے تم بھی دیکھو ذرا میں مدینے چلا اشک تھمتے نہیں پاؤں چمتے نہیں اشک تھمتے نہیں پاؤں چمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا 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 جھومتا 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 میں مدینے چلا الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا یقیناً بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی کوئی اور ایسی کیفیت، ایسی عبادت، ایسا عمل جو ایسا رب کا قرب عطا کرے جیسا سجدہ عطا کرتا ہے تو وہ نہیں ہے. فرمایا اقرب، سب سے زیادہ قریب جو کیفیت ہے قرب الہی کی بندہ مومن کے حق میں، تو فرمایا وہ سجدے کی حالت ہے. اور علماء نے فرمایا کہ اسی طرح بندہ مومن اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت میں وہ اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہی دونوں قرب ہمیں چاہیے، قرب خدا بھی اور قرب مصطفیٰ بھی. تو اگر قرب خدا چاہیے تو سر سجدے میں رکھ دے، اور قرب مصطفیٰ چاہیے تو درود و سلام کی کثرت شروع کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یقیناً ہر فرمان ہی، ہر بات ہی، ہر حدیث ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ایک ایک جملہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا اپنے دامن میں پورا ایک ضابطہ حیات لیے ہوئے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنے مواقع پر بس چند جملوں میں پورا جو دنیا و آخرت کے معاملات ہیں اور ایک بندے مومن کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے اس کا بیان فرما دیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس غیب بتانے والے نبی نے بعض مواقع پر ارشاد فرما دیا کہ جو مختلف وقت میری امت پر آتے رہیں گے تو لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، مسلمانوں کا ذہن کیسا ہوگا، ان کا عمل کیسا ہوگا، اور وہ کیا کر رہے ہوں گے. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. فرمایا ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے. یعنی ان کی ترجیح 5 چیزیں ہوں گی کہ جو نہیں ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کی ترجیح ہونی چاہیے ان کو بھول جائیں گے. فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اس زمانے میں لوگ کیا کریں گے کہ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. پھر ارشاد فرمایا کہ یحبون المال وینسون الحساب، کہ وہ لوگ جو ہیں اس وقت وہ مال سے، دولت سے، ویلتھ سے محبت کریں گے اور اس کے حساب کو بھول جائیں گے. وَيُحِبُّونَ الْقَصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، ان لوگوں کی محبت قصور، بڑے بڑے پیلس، بڑے بڑے بنگلوں سے ہوگی، بڑی بڑی کوٹھیوں سے ہوگی. وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، اور اپنی حقیقی منزل قبر کو بھول جائیں گے.
وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، ان کا انداز زندگی یہ ہوگا کہ گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن توبہ کو بھول جائیں گے. وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، وہ اپنے خالق کی بجائے مخلوق سے محبت رکھیں گے، لوگوں سے محبت رکھیں گے اپنے فائدے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اور اپنے خالق حقیقی کو بھول جائیں گے. تو یہ اگر ہم اس حدیث پر نظر ڈالیں اور آج کے دور کو دیکھیں تو کیا ایسی کیفیت ہمارے ہاں ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے اور ان 5 باتوں کے بارے میں سوچے کہ جو پہلی بات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے، دنیا میں رہنا پسند کریں گے، سب کچھ ان کا دنیا ہی ہوگی اور آخرت کو بھول جائیں گے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بارہا مقامات پر اس دنیا کی مذمت فرما چکے اور دنیا کے بارے میں بیان کر چکے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے. عند اللہ عند رسول اللہ، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو تو اس انداز سے اس دنیا کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو رستے میں ایک بکری مری ہوئی ہے، مردہ بکری مری ہوئی پڑی ہوئی ہے جس کی ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں. جس طرح جان مر جائے تو عموماً ان کے بڑے ہونے کا انداز ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے یہ بکری کون خریدے گا اور کتنے میں خریدے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا خریدار کون ہوگا؟ اسے کون پسند کرتا ہے کہ اس کے اندر ایسی وہ سٹرنچ اور بیڈ سمیل ہے، اس کے پاس کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، چاہے جائے کہ کوئی پیسے دے کر اسے خریدے. تو آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اس بکری سے جس قدر نفرت کر رہے ہو، فرمایا کہ اس دنیا کی اہمیت رب ذوالجلال کے ہاں اس سے بھی کم تر ہے. کہ ہم اس کون چاہتا ہے کہ ایک مردہ جانور پڑا ہو، ہم تو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اور بعض ایسے سینسیٹیو طبیعت ہوتی ہے، اگر ایسے مرے ہوئے جانور کو دیکھ لیں تو جب بھی انہیں یاد آئے وہ کھانا پینا بھول جاتے ہیں. ایسی نفرت ہوتی ہے. تو جب ایک مرے ہوئے جانور سے ایسی نفرت ہے تو اس چیز سے اتنی محبت کہ اس جانور سے جو کم تر ہے، جو مردہ جانور ہے اس سے بھی جو کم تر ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے کہ اس دنیا کی خاطر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا کو کمانے کی خاطر ہم نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز ختم ہے، اپنے غیر کی تمیز ختم ہے. بس یہی حسرت ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، اس کی دولت مل جائے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی اہمیت اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نصیب نہ ہوتا. کہ اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے سب کچھ دے دیا. بس لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نیک اعمال بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے میری اہمیت بہت کم ہے. این کی موت سلسلہ ہے، بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہوں، اور وہ فلاں میرا ہمسایہ جو ہے یا میرا جاننے والا میرا رشتہ دار جو ہے وہ دین سے دور ہے، لیکن اس کی کمائی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، اس کی دولت بڑھ رہی ہے، اس کا مکان، اس کا بنگلہ بڑا اچھا ہے، اس کی جان بڑی اچھی ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسے معیار نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بالکل دنیا عطا نہ کرتا. آقا کونین نے فرمایا اتنی ساری دنیا کا پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا کسی کافر کو. تو چونکہ اس دنیا کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے سب کچھ دیا جا رہا ہے. تو اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کی نافرمانیوں کے باوجود، اس کی گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے دولت دے رہا ہے، تو سمجھ میں وہ بہت بڑی آزمائش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے رہا ہے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے. تو وہ یقیناً بہت بڑے امتحان میں ہے، بہت بڑی آزمائش میں ہے. وہ اپنی اسی دنیا میں گم رہے گا اور اچانک
موت کا فرشتہ آ جائے گا اور اس کو جان دینی پڑے گی اور پھر جا کر اپنی ہر پائی کا حساب دینا پڑے گا جس انداز سے کمائی ہوگی. تو دنیا کی حیثیت عند اللہ کچھ بھی نہیں ہے. اب دنیا ہے کیا؟ بعض اوقات ہم یہ بھی سمجھتے کہ یہ جو مال و دولت کمانا، نوکری کرنا، بزنس کرنا، تجارت کرنا، یہ تو دنیا ہے. بس میں مصلی بچھاؤں، کسی حجرے پہ بیٹھ جاؤں، عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤں تو شاید کئی دنیا سے چھٹکارا ہے. تو مفتی احمد جعفر حنیفی علیہ الرحمہ نے فرمایا دنیا ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز جو تجھے یاد خدا سے غافل کر دے. وہ تمہارا بزنس ہو، وہ تمہاری تجارت ہو،